ہمارا رابطہ عوام سے ہے، ان کا رابطہ کسی سلیکشن کمیٹی سے ہونا ہے، ویسے سلیکٹ ہونے میں ایکسپرٹس ہے۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ان کے حوالے کرو پاکستان، تو پاکستان چل پائے گا۔ پاکستان کی ترقی چاہیے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ KPK ہے، کراچی ہے، ہم تو بالکل ایک ہی نظر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کو دیکھتے ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے اور کراچی کے عوام کو لیے خصوصی طور پر آپ کا، میں اس کو لفظ احسان تو نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ آپ کی محبت 2018 کے الیکشن میں جب میں اس حلقے سے جب گیا لڑا، مجھے بڑی الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی کس طرح یہ لوگ یہاں پر اس امن کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کراچی کا امن آپ نے اس کو عوام کو دلوایا۔ آنے والی حکومت میں آپ کی پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اور جو بچی کچی PTI ہوگی وہ اپوزیشن میں ہوگی۔ سندھ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ اردو اسپیکنگ بنے گا۔ میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اللہم صلی اللہ وعلی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم ٹو سیاسی شطرنج۔ خواتین و حضرات، میں ہوں طلعت جوتوئی اور آج چونکہ اقبال ڈے ہے تو شروع کروں گا پروگرام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت شعر کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہے۔ یقیناً یہ وہ عشق ہے جو ہمارے دین کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عشق عطا کرے۔ آگے چل کے ہم علامہ اقبال کی تعلیمات، ان کے میسج، ان کے ویژن پر تفصیلاً نظر ڈالیں گے۔ پر پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے سیاست کی۔ سیاست میں چل رہا ہے اتحاد اتحاد اتحاد۔ ہر کوئی جو نارملی چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں اس شطرنج میں پیپلز پارٹی اور PMLN کا سب سے زیادہ مقابلہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ PMLN اتحاد میں بہت آگے نظر آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کچھ کم نظر آ رہا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی، کہتے ہیں کہ اب نیا وزیر اعظم ہوگا، نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے بلوچستان کے اراکین اور ان کے جو ممبرز ہیں پارٹی کے، ان کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ کہا ہے کہ اب وہ اپنی موبلائزیشن ووٹرز کی شروع کریں، اپنے ووٹ بینک کو اسٹرانگ کریں۔ جبکہ میاں نواز شریف صاحب اگلے ہفتے بلوچستان کے دورے پر جا رہے ہیں، ان کو چاہیے الیکٹیبلز KPK سے، بلوچستان سے، سندھ سے جو الیکشن یقیناً جیتیں گے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ایک ہارس ٹریڈنگ کی ٹرم یوز ہوتی ہے سینٹ میں جب وہ سینیٹر بن جاتے ہیں، لیکن اس وقت انتخابات سے پہلے جب وہ انتخابات جیتے نہیں ہیں، لیکن آلریڈی ایک ٹریڈنگ کا ماحول شروع ہو چکا ہے، اتحادی بنائے جا رہے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ابھی تک چودھری شجاعت یعنی PMLQ اور جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی یعنی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی بات نہیں کی ہے، باقی سب سے کر رہے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک کے جو سیاسی حالات ہیں، آج ایک جہانگیر ترین صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ عطا کیا، انہوں نے کہا سیاست دان اور سیاسی جماعتیں سیاست نہیں کرتی، صرف لڑتی ہیں، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں اس لڑنے کا نقصان کس کو ہوگا؟ یقیناً ہمارے ملک پاکستان کو ہوگا۔ MQM پاکستان بھی ایک بڑی طاقت ہے سیاست کے میدان میں، اور MQM پاکستان پہ مسلسل ایک تنقید ہوتی رہتی ہے کہ وہ جو بھی پاور میں آتا ہے ان کے ساتھ ہوئے جاتے ہیں، وہ بس گو ود دا فلو، جو بھی طاقت میں ہو اس کے ساتھ اتحاد کر لو۔ بہت سارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں، سوری ٹو سے ود آل ڈیو رسپیکٹ، کوئی تھالی کا بینگن، کوئی کچھ، بہت ساری اسٹیٹمنٹس آتی ہیں۔ ایک رپورٹ بھی ہم نے تیار کی ہے MQM کی تاریخ کے اوپر، کیونکہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ارشد وورا صاحب موجود ہیں، انہیں ویلکم بھی کہوں گا پروگرام میں۔ وورا صاحب تھینک یو، یو آلویز گیو اس یور پریشیس ٹائم، ریلی گریٹفل۔ لیکن اس سے پہلے کہ وورا صاحب سے گفتگو کریں، ناظرین رپورٹ دیکھیے۔ 1988 کے انتخابات کے بعد جب بے نظیر بھٹو عزیز آباد آئیں تو MQM نے پیپلز پارٹی کے ساتھ 51 نکات پر مشتمل شراکت اقتدار کا ایک تحریری معاہدہ کیا اور پیپلز پارٹی کے اتحادی بن گئے، مگر بدقسمتی سے اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور اختلافات کے نتیجے میں محض 11 ماہ بعد ہی دونوں جماعتوں کا اتحاد بالآخر ختم ہو گیا۔ 24 اکتوبر 1990 کو عام انتخابات کے نتیجے میں IJI کی حکومت قائم ہوئی تو MQM نے قومی اسمبلی کی 15 اور صوبائی اسمبلی کی 28 نشستیں حاصل کی، نواز شریف کے ساتھ اتحاد میں چلے گئے۔ نواز
शरीफ वजीर आजम और जाम सादिक अली वजीर आला सिंध बन गए, लेकिन इस मखलूत हुकूमत में रहते हुए भी 19 जून 1992 को रियासती ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ तो नवाज शरीफ की हुकूमत से अलहदा हो गए। 6 अक्टूबर 1993 के आम इंतखाबात में MQM ने कौमी असम्बली का बायकॉट किया, मगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात में सिंध की 28 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 1997 को आम इंतखाबात हुए और MQM ने कौमी असम्बली की 12 नशिस्तें हासिल की। 1997 में नवाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम मुंतखब हुए तो MQM एक बार फिर इत्तेहादी बनकर नवाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हो गई। 17 अक्टूबर 1998 को हदफ बनाकर किए जाने वाले हमले में सिंध के साबिक गवर्नर हकीम मोहम्मद सईद को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने ही इत्तेहादी जमात यानी MQM के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हकीम सईद का कत्ल का इल्जाम MQM पर ही आयद कर दिया तो MQM एक बार फिर से अलहदा हो गई। 10 अक्टूबर 2002 को फिर इंतखाबात हुए और MQM ने कौमी असम्बली के 19 और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और मीर जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम मुकर्रर हुए और सूबे में अली मोहम्मद मेहर और फिर अरबाब गुलाम रहीम वजीर आला बने। MQM विफाक और सूबे में एक बार फिर हुकूमत में शरीक हुई और दिसंबर 2007 तक इस इक़्तिदार में शरीक रही। 2002 में डॉक्टर फारूक सत्तार ने 9-0 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंदिया दिया कि MQM वजीर आजम के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीन फहीम की हिमायत करेगी, लेकिन 2 दिन बाद ही MQM ने मीर जफरुल्लाह खान जमाली की हिमायत का ऐलान कर दिया। 18 फरवरी 2008 के इंतखाबात MQM ने 18 आम और मखसूस नशिस्तों समेत कौमी असम्बली की कुल 25 और सूबाई असम्बली की कुल 42 नशिस्तें हासिल की। मरकज में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बने, मगर सियासत ने ऐसी करवट ली कि इस बार मुस्लिम लीग नवाज भी उनके शरीके इक़्तिदार रही। इस अक्सरियत इत्तेहाद को कौमी असम्बली में मदद और हिमायत की जरूरत नहीं थी। सूबे में भी पीपल्स पार्टी ने बगैर किसी मदद और हिमायत के कामयाबी से अपनी हुकूमत कायम कर ली। MQM ने फिर विफाक और मरकज की हुकूमतों में शराकत दारी इख्तियार की और दिसंबर 2008 में इस मखलूत हुकूमत से निकल गए। 11 मई 2013 में इंतखाबात में MQM ने कौमी असम्बली की कुल 25 और सिंध असम्बली की 51 नशिस्तें हासिल की। कारकुनों की बड़ी तादाद की राय ये थी हुकूमत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मई 2014 में अचानक पीपल्स पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत में चले गए, लेकिन तवक्को के ऐन मुताबिक महज 4.5 माह बाद हुकूमत से भी निकल आए। MQM का देरीना मुतालिबा जबरी गुमशुदा कारकुनों की बाजियाबी और बंद दफातर खोलने की इजाजत है। ये शिकायत 2013 से जारी है, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में MQM के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। MQM की क़यादत मुस्लिम लीग नून और उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत से वो मुतालिबात करती आई। 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो MQM PTI हुकूमत के इत्तेहादी बन गई, मगर जैसे ही तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कड़ा वक्त आया और तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो MQM ने PTI का साथ छोड़ दिया और PDM से इत्तेहाद कर दिया। आज एक बार फिर MQM ने माजी के ऑपरेशन, हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल के इल्जामात और पुरानी तमाम रंजिशें भुलाकर नून लीग से इलेक्शन में इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। अब देखना ये है कि ये इत्तेहाद इलेक्शन से कबल या इलेक्शन के बाद क्या रंग लाता है। यकीनन आने वाले इलेक्शंस में MQM पाकिस्तान का बड़ा रोल होगा, जिसके साथ वो इत्तेहाद करेंगे, उनको बड़ा फायदा होगा। अरशद वोरा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, डिस्कशन करेंगे उनके साथ, बड़े अहम सवाल पूछने हैं मुझे उनसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।